حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کا گھر چھوڑ دیا اور اپنا کہیں اور انتظام کر لیا، مگر اپنے مقصد پر قائم رہے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی سے انکار کرتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک تہوار منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارا کرتے تھے۔ ایک دن جب اس تہوار کا دن آیا، اس دن وہ سارے لوگ شہر سے باہر چلے گئے اور شہر بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر میں کوئی نہیں ہے اور بت خانے کا بھی کوئی محافظ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور اس بت خانے میں جا پہنچے۔ آپ اس بت خانے کو غور سے دیکھنے لگے جسے بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ مختلف بتوں کو ترتیب کے مطابق نصب کیا گیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا جو اپنے ساتھ لائے تھے ان کے سامنے رکھا اور بولا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ اس پر انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ دوبارہ کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ اس پر پھر بھی جواب نہیں ملا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سارے بت چکنا چور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے آخر میں سب سے بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے باہر آ گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹ کر اپنے بت خانے میں گئے تو بتوں کا حشر دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بتوں کی حالت پر بہت انہیں حیرت ہوئی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ سب لوگوں کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا سلوک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک ہی نوجوان ہے جسے ہم نے بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، تو ہو سکتا ہے اسی نے یہ کام کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہونے کے بعد ایک مقدمہ چلایا گیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ کیوں؟ یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہاں، بولنا تو دور کی بات، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ تو اس کو بھی ہٹا نہیں سکتا، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم اس لاچار و بے بس کی عبادت کرتے ہو، اسے پوجتے ہو، اسے اپنا خدا مانتے ہو، اور اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں لوگوں نے بڑے غور سے سنی اور سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی ان لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے جو ہم انہیں پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک شخص پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں معاف کر دیا جائے تو آج تم نے ہماری مورتیوں کو توڑا ہے، کل ہمارا بت خانہ توڑ دو گے، یہ تمہیں اس لیے زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہاں لوگ کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے اور سن رہے تھے، اور جو شخص یہ کہہ رہا تھا وہ نمرود کا بھیجا ہوا قاضی تھا۔ لوگ کھڑے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نوجوان کو کیا سزا سنائی جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ان لوگوں کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ قاضی بولا، ابراہیم، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہارے کسی فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق ہے اور وہ سن رہا ہے۔ قاضی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً سے تیاری اور حکمت عملی شروع کر دی اور ہر جگہ اعلان کر دیا کہ ہمارے مورتیوں اور بتوں کو توڑنے والوں کو اور ان کی بے حرمتی کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے ساری رعایا ایندھن اکٹھا کرے۔ بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی مراد کے پورے ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سننے کے بعد لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے قید کر لیا۔ لوگوں نے بہت ساری لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔
پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکال دیا گیا اور لایا گیا۔ آپ علیہ السلام جب میدان میں آئے تو آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے اور آپ کی نظر وہیں سے تھوڑے فاصلے پر ایک بلند و بالا مینار پر بھی پڑی جس میں ایک آرام دہ کمرہ نصب تھا۔ اس کمرے میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ وہ آگ اتنی دہشت ناک تھی کہ اس کے اوپر سے اس کی تپش کی وجہ سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر پا رہا تھا۔ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تب وہاں پر شیطان مردود انسانی روپ میں آیا اور منجنیق لے کر آیا کہ اسے منجنیق میں ڈال کر پھینکا جائے۔ منجنیق بھی اسی وقت در ایجاد ہوئی۔